حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد والأجب وأن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب إذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وإننا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها والقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. رب اشرح لي صدري ويسر لي امری واحلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی رب زدنی علما. سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم. ہر قسم کی تعریفات خالق کائنات مالک ارض و سما اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق اور زیبا ہے، اور بے حساب لا تعداد درود و سلام ہو سستی اقدس و مقدس پر کہ جن کا نام نامی اسم گرامی محمد اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم ہے. وہ ذات مقدسہ مبارکہ مطہرہ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جنہیں رحمت للعالمین بنا کر کے اس دنیا میں بھیجا اور جن کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے پوری کائنات کی ہدایت اور رہنمائی کا بندوبست عطا فرمایا. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. میں نے آپ کے سامنے خطبہ مسنونہ کے بعد قرآن مجید کی سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 کی آیت نمبر 208 تلاوت کی ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس آیت کریمہ میں فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان، کہ اے لوگو، اے ایمان والو، پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ. یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو. ولا تتبعوا خطوات الشیطان، اور شیطان کے نقش قدم پر، اس کے فٹ سٹیپس پر مت چلو، اس کے پیچھے پیچھے مت چلو، اس کی پیروی مت کرو، اس کے نشانات پہ مت چلو. انہ لکم عدو مبین، اور بے شک شیطان جو ہے یہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے. اس آیت کریمہ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے چند باتیں ہمیں بتلائی ہیں. نمبر 1 کہ اسلام میں مسلمانوں کو حکم یاد دیا جا رہا ہے، خاص کر کے یا ایھا الذین آمنو، اے لوگوں جو ایمان لائے ہیں، جو اللہ اس کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ یقین رکھتے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو کہا مخاطب کر کے کہ آپ لوگ کمپلیٹلی اسلام میں داخل ہوئیے، مانے دو نو پہ سوار نہیں رہنا ہے. یعنی اگر مسلمان بننا ہے تو پکا مسلمان بننا ہے، لبرل سیکولر نہیں چلے گا. 100% قرآن و سنت کو فالو کرنے والے بنو. اللہ تعالیٰ نے نمبر 1 بات اس آیت کریم فرمائی. کوئی چو چرا نہیں ہونی چاہیے، بات سمجھ میں آئے نہ آئے دماغ میں
اسلام کے کسی احکامات کو لے کر کے نہیں. اگر یہ حکم ہے اللہ اس کے رسول کا، اس کو مان لینا ہے، یعنی کمپلیٹلی داخل ہو. جو کہتے ہیں اللہ اس کے رسول اس کو مان لو. دو ناؤ پہ سوار نہیں ہے، بعض لوگ دو ناؤ پہ سوار رہتے ہیں، یہ بھی صحیح وہ بھی صحیح، ایسا بھی کیے تو چلے گا ایسا بھی کیے تو چلے گا. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نہیں، ناؤ ایک ہی پہ سوار رہنا ہے. کیونکہ یہ دنیاوی اصول بھی ہے کہ جو آدمی دو ناؤ پہ سوار ہوتا ہے وہ ڈوب جاتا ہے. آپ دیکھیے کوئی آدمی اگر دو ناؤ پہ سوار ہو کیا ہوتا ہے؟ ڈوب جاتا ہے وہ، نہ اس کا رہا نہ اس کا رہا. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں مکمل طریقے سے اسلام میں داخل ہو. پوائنٹ نمبر 1. پوائنٹ نمبر 2، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، اور شیطان کی پیروی نہیں کرنا، شیطان کے نقش قدم پہ نہیں چلنا. کیوں؟ کیونکہ وہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے. اللہ تعالیٰ نے بالکل واضح طور پہ فرما دیا ہے کہ شیطان جو ہے یہ انسانیت کا، ابن آدم کا کھلا ہوا دشمن ہے. وہ کبھی بھی آدم کی اولاد کو جنت میں جانا نہیں چاہتا ہے کہ وہ آدم کی اولاد جو ہے جنت میں جائے. لہذا اس کے آخری سانس تک شیطان جو ہے ایک انسان کو بہکانے کی کوشش کرتا ہے. اس لیے یہ پتا چلتا ہے کہ کسی بھی آدمی کو، چاہے وہ کتنا ہی بڑا مبلغ کیوں نہ ہو، کتنا ہی بڑا دائی کیوں نہ ہو، کتنا ہی بڑا امام کیوں نہ ہو، کتنا ہی بڑا محدث کیوں نہ ہو، کوئی بھی ہو، کسی کو بھی اپنے اعمال سے کیا ہونا چاہیے؟ مطمئن نہیں ہونا چاہیے کہ میں نے تو اتنے عمل کر دیے ہیں، میرے سے تو ایسا ہوا ہے، یہ ہوا وہ ہوا ہے. کبھی بھی مطمئن نہیں ہونے چاہیے. کیوں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث کو ہمیشہ یاد رکھیے گا. صحیح بخاری کتاب الرقاق، اللہ کے رسول فرماتے ہیں تم جنت کے ایک قدم قریب ہوتے ہو، 1 اسٹیپ، ایک قدم قریب ہوتے ہو. تم کچھ ایسا کر جاتے ہو کہ اللہ تعالیٰ تم سے ناراض ہوتا، تم کہاں ڈال دیتا ہے؟ جہنم میں. کتنی بڑی حدیث ہے. پوری زندگی جنت کے مطابق گزری، جنت والے اعمال کے تعلق سے گزری. ایک قدم اللہ کے نبی فرماتے ہیں کچھ ایسا کر گئے جس سے اللہ ناراض ہو گیا، جہنم میں. الٹا تم جہنم کے قدم نقش قدم پہ چلتے رہتے ہو، ایک قدم دور ہوتے ہو، کچھ ایسا کر جاتے ہو، اللہ تعالیٰ تم سے راضی ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ تم کو جنت میں داخل کر دیتا ہے. اس لیے یاد رکھیں، اسی بات کو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین یاد رکھتے تھے. کبھی بھی مطمئن نہیں تھے. وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے جنت کی بشارت سننے کے باوجود بھی روتے تھے. عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ کھانا کھا رہے ہیں، چند ان کے ساتھی بیٹھے ہوئے، لقمہ اٹھایا، رک گئے، رونے لگے. بعض ساتھیوں نے پوچھا کہ کیا بات ہے، روتے کیوں ہیں آپ؟ کہا میں سوچتا ہوں آج کل کہ اللہ تعالیٰ کوئی پریشانی نہیں ڈال رہا مجھ پر، اللہ تعالیٰ مجھے کسی آزمائش میں مبتلا نہیں کر رہا، آج کل کوئی پریشانی ہی نہیں آج کل آ رہی ہے. کتنا خوش نصیب تھا میرا بھائی مصعب رضی اللہ عنہ، اللہ نے اس کو دنیا آخرت دونوں میں عزت بخشی ہے. کہنے کا مطلب ان کا کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ مصیبت میں مبتلا نہیں کر رہا ہے، مصیبت میں نہیں ڈال رہا ہے. وہ کہتے ہیں کہیں ایسا تو نہیں ہے اللہ نے میری تمام نیکیوں کا صلہ مجھے دنیا ہی میں دے دیا ہے اور آخرت میں شاید میں محروم رہ جاؤں. اللہ اکبر، کتنی بڑی بات ہے. دیکھیے کتنی بڑی بات ہے. صحابی رسول ہے عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ، کیا مقام و مرتبہ ہے ان کا، لیکن پھر بھی کتنے خوف زدہ ہیں. اپنے اعمال کو لے کر کبھی مطمئن نہیں ہے نا. اسی بات کو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں سورہ مؤمنون میں، سورہ نمبر 23 آیت نمبر 60 اور آیت نمبر 61 میں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور وہ لوگ جو کچھ بھی وہ دیتے ہیں اور دیتے ہیں اور ان کے دل، غور سے سنیے، ان کے دل لرزتے رہتے ہیں، کانپتے رہتے ہیں. کس بات سے؟ کہ انہیں اللہ کی طرف پلٹ کر کے جانا ہے. اور ایسے ہی لوگ ہیں جو نیکیوں میں سبقت کرتے ہیں، نیکی کمانے کے لیے، نیکی کو پانے کے لیے جلدی بازی کرتے ہیں. امی عائشہ نے پوچھا اللہ کے رسول یہ آیت کن لوگوں کے تعلق سے ہے؟ کون لوگ اللہ سے ڈرتے رہتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ ان کے دل کپ کپاتے رہتے ہیں، ڈرتے رہتے ہیں اور نیکی میں پہل کرتے ہیں. کیا یہ ان لوگوں کے تعلق سے ہے جو لوگ زنا کرتے ہیں؟ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ نہیں، یہ ان کے تعلق سے نہیں جو زنا کرتے ہیں. تو اما عائشہ نے پوچھا کیا ان کے تعلق سے جو شراب پیتے ہیں؟ کہا نہیں، ان کے تعلق سے بھی نہیں ہے. تو کس کے تعلق سے اللہ کے رسول؟ یہ لوگ تو گناہ کر رہے ہیں نا. تو دراصل گناہ کرنے والے کے لیے نا کہ وہ ڈرے اللہ سے اور نیکی کی طرف مائل ہو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے نہیں اے عائشہ ایسا نہیں ہے، یہ دراصل ان کے لیے اللہ تعالیٰ ذکر فرما رہا ہے جو نہ زنا کرتے ہیں، جو نہ شراب پیتے ہیں
بلکہ وہ نیکیوں کا کام کرتے ہیں, صدقہ خیرات کرتے ہیں, نمازوں کی پابندی کرتے ہیں, قرآن کی تلاوت کرتے ہیں, یعنی ہر نیک اعمال کرتے ہیں, ساتھ ساتھ اس بات سے ان کا دل کانپتا رہتا ہے اور لرزتا رہتا ہے اور ڈرتے رہتے ہیں کہیں ایسا تو نہیں ہم یہ اعمال کر رہے ہیں اور اللہ کے یہاں یہ مقبول نہ ہو. اللہ اکبر. یعنی ایک مومن کی صفات کیا ہوتی ہے؟ وہ اللہ کی رحمت اور اللہ کے ڈر کے بیچ میں ہوتا ہے. اللہ سے ڈرتا رہتا ہے, ساتھ ساتھ اللہ کی رحمت کی امید بھی کرتا ہے کہ اللہ جو میں اعمال تیرے سامنے تیرے لیے کر رہا ہوں, تیرے ذات کے لیے کر رہا ہوں, تجھ کو راضی کرنے کے لیے کر رہا ہوں, اے اللہ کہیں ایسا نہ ہو کہ قیامت کے دن تو اسے قبول نہ کرے. نہیں, وہ یہ دعا کرتے ہیں. اس وجہ سے اللہ تعالیٰ کہتا ہے ان کے دل کب کب آتے رہتے ہیں. مطلب کم نیکی ہے, اللہ عالم کب کس کی موت ہو جائے, کب کس کے ساتھ کیا حادثہ آ جائے, ڈرتے ہیں وہ. کیوں؟ اتنی سی کم نیکیاں ہیں, وہ بھی پتہ نہیں اللہ نے قبول کیا ہے کہ نہیں کیا ہے. اللہ تعالیٰ اس ایسے مومنوں کی صفات کو اس آیات میں اللہ تعالیٰ ذکر کر رہے ہیں. اسی لیے میرے بھائیوں, اپنے اعمال کو غنیمت سمجھیے, اپنی نیکیوں کو غنیمت سمجھیے. کبھی بھی مطمئن اپنی نیکیوں پہ نہیں ہونا, کبھی نہیں ہونا, بلکہ ہر وقت اللہ سے دعا کرتے رہیے کہ اللہ تعالیٰ میری نیکیوں کو قبول کر لے اور مزید مجھے اللہ تعالیٰ توفیق دے. کیوں؟ جو زانی ہے, جو زنا کرتا ہے, جو بے نمازی ہے, جو شرابی ہے, اس کو کیا مطلب ہے؟ ارے اگر اس کو مطلب ہوتا تو نہ نماز پڑھتا ہے کہ نہیں؟ اس بیچارے کو کوئی مطلب ہی نہیں ہے. اگر اس کو مطلب ہوتا تو نماز پڑھتا, مطلب ہوتا تو قرآن کی تلاوت کرتا, مطلب ہوتا تو شریعت پہ پابندی کرتا. اس کو کوئی مطلب ہی نہیں, اس کو کوئی ڈر ہی نہیں ہے, اس کے دل میں اللہ کا خوف ہے ہی نہیں ہے. اس بات کو سمجھنے کے لیے لہذا آج کل آپ دیکھیے شیطان کیا کرتا ہے. بات چلی تھی شیطان سے, اللہ نے کہا مکمل طریقے سے داخل ہو جاؤ اور شیطان کے نقش قدم پہ مت چلو. شیطان, اچھا آپ نے دیکھا ہوا چیک پوسٹ ہوتے ہیں بعض جگہوں پہ, پولیس جو ہے یہ چیک پوسٹ لگائی دیتی ہے. ایک ایریا ہے, وہ چیک پوسٹ ہے, اس کے آگے بڑھیں گے آپ تھوڑا سا, اس کے بعد چیک پوسٹ ہے, اس کے بعد تھوڑا بڑھیں گے, اس کے بعد چیک پوسٹ ہے. مطلب ناکے بندی جو ہے شیطان جو ہے پولیس جو ہے لگائی رہتی ہے. کیوں؟ آپ ایک پوسٹ پہ, ایک چیک پوسٹ میں آپ کا چیکنگ ہوا, ٹھیک ہے, سب چیز ٹھیک ہے, آپ جا سکتے ہیں. لیکن کچھ ہوشیار لوگ ہوتے ہیں جو پولیس کو دھوکہ دیتے ہیں. اچھا چیک پوسٹ ہے, ہیلمٹ نہیں پہنا ہے, کیا کریں گے؟ دھوکہ دے کے نکل جائیں گے. لیکن اگلے موڑ پہ بھی پھر ایک چیک پوسٹ ہے, وہاں پر پکڑانے کا ڈر ہے, وہاں بھی دھوکہ دے دیا پولیس کو, آگے پکڑانے کا ڈر ہے. گویا ہر ناکے پر, ہر چوراہے پر پولیس جو ہے چیک پوسٹ لا کے رکھتی ہے. یہاں بچ گئے تو کیا ہوا, وہاں تو پکڑ لوں گا. خوب بہو شیطان بھی ایسے ہی کرتا ہے. انسان کی زندگی کے ہر نک اینڈ کارنر پر وہ ایک چیک پوسٹ لگائے رہتا ہے. کیوں؟ وہ کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے اتنے نمازی ہو, کبھی کبھار اگر فجر چھوٹ گئی تو کوئی بات نہیں ہے. کیوں؟ اللہ تعالیٰ رحم کرنے والا ہے. بعض اوقات انسان ایسے شیطان کے وسوسے میں آ جاتا ہے. ایک جگہ سے آپ بچ گئے, اب دوسری جگہ آپ کو پکڑے گا, وہاں سے بھی بچ گئے, اب آپ کو تیسری جگہ پکڑے گا. ٹھیک ایک چیک پوسٹ کی طرح وہ کیا لگا رہتا ہے, اپنے ساتھیوں کو بیٹھائے رہتا ہے کہ مومنوں کو, مسلمانوں کو پکڑو. اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ شیطان جو ہے یہ فحش اور برائی کے علاوہ کسی اور بات کا حکم ہی نہیں دیتا ہے. یہ ایک انسان کو شیطان کیا کرتا ہے, مائل کرتا ہے, اپنے طرف بلاتا ہے. کس کی طرف؟ برائی کی طرف, فحاشی کی طرف شیطان جو ہے بلاتا ہے. لہٰذا آج جو ہمارے یہاں ایجوکیشن کا سسٹم ہے, جس کو ہم کہتے ہیں کو ایجوکیشن, کو ایڈ سسٹم, جہاں پر ایک لڑکا اور ایک لڑکی ساتھ بیٹھ کر کے ساتھ کلاس میں پڑھتے ہیں, یہ سسٹم اسلام میں نہیں ہے. اس کے نتائج کیا آتے ہیں, آپ اخبارات میں پڑھتے ہیں اس کے نتائج کیا ہے. اسی لیے اسلام نے اس کو منع کیا ہے. اسلام اپنے ہر ضابطے میں بالکل واضح ہے, بالکل کلیئر ہے. آپ دیکھیے, ایک آدمی اپنے گھر کو کھلا چھوڑ جاتا ہے, اس کے گھر کے اندر چوری ہو جاتی ہے, پھر وہ ہلہ کرتا ہے میرے گھر چوری ہو گئی, میرے گھر چوری ہو گئی. پوچھنے والا اسے پوچھ سکتا ہے تو نے دروازے کو کھلا کیوں چھوڑا تھا؟ اسلام کیا کرتا ہے, ایٹ دا ویری فرسٹ اسٹیپ, پہلے ہی قدم پہ دروازے کو لاک کر دیتا ہے کہ چوری کے امکانات بھی پاسبل نہیں ہو. اسی لیے اسلام میں کوئڈ سسٹم نہیں ہے, جس کی وجہ سے آج کیا ہوا ہے کہ نئے نئے اسکول, کالجز میں, جابس میں, دفتروں میں ایک نئی طریقے کے نئے ڈیلی نئے سسٹم آ رہے ہیں. جیسے کبھی فرینڈشپ ڈے ہے,
کبھی مدرس ڈے ہے، کبھی فلانا ڈے ہے، کبھی کچھ اور ڈے ہے، کبھی یہ ڈے ہے، کبھی وہ ڈے ہے، ہر ڈے ہے کچھ نہ روز ڈے ہے. روز ڈے میں کیا ہے؟ ایک لڑکا ایک لڑکی کو روز دے گا. آپ کو پتا ہے وائٹ روز ہے، ریڈ روز ہے، یلو روز ہے، الگ الگ مختلف اس کے ٹیگ لائنس ہیں. یہ والا مطلب دیے تو ایسا ہوا، یہ والا دیے تو ایسا ہوا، یہ والا دیے تو ایسا ہوا. انہیں تمام میں سے ایک اور ڈے ہے ہمارے یہاں بعض اسکولوں میں، ہمارے معاشرے میں، جس کو ہم کہتے ہیں ویلنٹائنس ڈے. کیا اسلام میں ویلنٹائنس ڈے کی کوئی حیثیت ہے؟ ویلنٹائنس ڈے کی حقیقت کیا ہے؟ ایک بات بالکل واضح کر لیجئے کہ اسلام میں اس طرح کے کوئی ڈے نہیں ہے. مدرس ڈے، فرینڈشپ ڈے، روز ڈے، فلانا چکانا کوئی ڈے نہیں ہے. ویلنٹائن ڈے بول کے کچھ بھی نہیں ہے. اسلام میں نہیں ہے یہ چیز. کیوں؟ اللہ تعالیٰ سورہ حج میں کہتے ہیں، سورہ نمبر 22 کی آیت نمبر 67 میں، اللہ نے ہر امت کے لیے عبادت کے طریقے کو مقرر کر دیا ہے. ہر امت کے لیے، ہمارے لیے ایک عبادت ہے، ایک شریعت ہے ہمارے لیے جو بالکل واضح اور کلیئر ہے. ہم کو اسی پہ بس فالو کرنا ہے. میں نے کیا کہا؟ شیطان کے فٹ سٹیپ پہ آپ کو فالو نہیں کرنا ہے. اب دیکھیے یہ ویلنٹائن ڈے ہے کیا؟ انسائکلوپیڈیا بریٹانیکا اگر آپ پڑھیں گے اس میں لکھا ہوا ہے کہ 14 فروری 2070 کرسچن ایرا میں عیسائیوں کے یہاں، کرسچن کے یہاں ایک سینٹ تھے جن کا نام تھا سینٹ ویلنٹائن. 14 فروری 2070 کو ان کو کرسچن ایرا میں ان کو مار دیا گیا. ان کو قتل کر دیا گیا. لہذا ان کی یاد میں آج تک لوگ کیا، عیسائی کیا مناتے ہیں؟ ویلنٹائنس ڈے. اچھا، ان کے نام میں لگا ہوا تھا سینٹ. تو سینٹ چونکہ تھوڑا اچھا دکھتا ہے، تھوڑا پاک دکھتا ہے، تو ان ہوشیاروں نے کیا کیا؟ لفظ سینٹ کو ہٹا دیا. ابھی کیا بن گیا؟ یہ ویلنٹائنس ڈے. یہ حضرت کرتے کیا تھے؟ ویلنٹائن صاحب جو تھے وہ کیا کرتے تھے؟ چھپ چھپ کے لوگوں کی شادیاں کراتے تھے. جب ان کو ابھی جیل میں بند کر دیا گیا تھا تو جیلر کی لڑکی سے ان کو عشق ہو گیا، محبت ہو گیا، جو آج ہوتا ہے نا جنرلی لوگوں کو ہو گیا. وہ لکھ کے بھیجے، ایک خط لکھ کے بھیجے کہ دس از کر کے، اور لاسٹ میں لکھا دس از فرام یور ویلنٹائن. یہ آپ کے ان کا نام تھا، وہ لکھا یہ میرے طرف سے، ویلنٹائن کی طرف سے. لوگوں نے، آج دیکھیے لوگوں کی بیوقوفی کو دیکھیے. کوئی مرا ہے اس دن، اس کے موت پہ کیا کرنا چاہیے؟ کیا کرنا چاہیے؟ الٹا کرتے ہیں لوگ، اس کی موت پہ جشن منا رہے ہیں. اس کو ایک روپ دے دیا ہے ویلنٹائنس ڈے کا. اس کو میں بتاؤں گا کیوں روپ دیا گیا. دیکھیے اگر آپ پڑھیں گے یہودی یہ مسلمان کے شروع سے دشمن ہے، شروع سے. قرآن پڑھیے اب سورہ مائدہ سورہ نمبر 5 آیت نمبر 82. انٹرنیشنل جو ایک کتاب ہے، انٹرنیشنل جو بائی ہنری فورڈ. ٹھیک ہے، جو فورڈ کار آپ دیکھتے ہیں نا، 4 ویلر فورڈ کار، اس کے مالک ہنری فورڈ نے کتاب لکھی انٹرنیشنل جو. اس میں انہوں نے بتایا کہ یہودیوں کے کیا کیا ہتھ کنڈے ہیں پورے دنیا کے تعلق سے لے کر کے، اسپیشلی مسلمانوں کے تعلق سے لے کر کے. اس میں وہ کہتے ہیں پیج نمبر 128 میں کہ وہ لکھتے ہیں کہ یہودیوں کے پروٹوکول میں سے ایک پروٹوکول ہے. کیا؟ یہ جو نوجوان طبقہ ہے، نوجوان معاشرہ ہے، نوجوان لڑکے جو ہیں، دراصل یہ لوگ ہمارے مذہب کے لیے اور دنیا کے لیے خطرہ ہے. کیوں؟ مسلمانوں کی بات کر رہا ہوں. یہ لوگ خطرہ ہے، لہذا ان کے ذہن کو کیسے ڈائیورٹ کیا جائے؟ ڈائیورٹ کیسے کیا جائے؟ اتنے سارے پڑھائی کے برانچز نکال دو کہ وہ لوگ اپنے سر کو کھجاتے رہیں کہ کون سا برانچ کو لینا ہے. انجینئرنگ کریں کہ میڈیکل کریں، انجینئرنگ میں کون سا انجینئرنگ کریں، میڈیکل میں کون سا فائن جائے، پی ایچ ڈی کرے، ایم بی اے کرے، سی اے کرے، کیا کرے. اتنے برانچز ہو گئے ہیں کہ یہ سر کھجاتے رہے 25 سال تک کہ کرنا کیا ہے. کیوں؟ اس کے مطابق جاب ملے گی. 25 سال ان کا ایسی بیتا دو. جب یہ 30 سال کی عمر میں پہنچے، جاب کے لائق ہو جائے، اب کیا کرو؟ ان کو اتنے زیادہ جاب کے لیے مصروف کر دو کہ کئی لوگ تو ایسے ہیں جو سوسائڈ کر جاتے ہیں جاب نہیں ملنے کی وجہ سے. یہ جاب نہیں ملنا، وہ جاب نہیں مل رہا ہے. اگر ان کو جاب ملے تو ان کو 50,000 روپیہ پلس سیلری دو. کیوں؟ لیکن ساتھ ساتھ مہنگائی بڑھا دو. اب دیکھیے لوگوں کے پاس 40-50,000 روپئے لوگ کماتے ہیں لیکن کچھ نہیں، بولوں کو پتہ نہیں چلتا ہے. مہنگائی بڑھا دو اور پورے سپتاہ ان سے اتنا کام لو
کہ بائی دا ٹائم جب ویکینڈس آئے یعنی سیٹرڈے سنڈے آئے تو وہ بالکل ایگزاسٹ ہو جائے, بالکل تھک جائے, اور ان کو تھکاوٹ دور کرنے کے لیے شراب اور لڑکی کو عام کر دو. آپ دیکھیں یہ ہو رہا ہے, شراب اور لڑکی کو عام کر دو. اسی کتاب میں وہ کہتے ہیں ان کے ایک پروٹوکول میں سے یہ بھی پروٹوکول ہے کہ نوجوانوں کے لیے الکوہل اور وومن کو فری کر دو. کیسے فری کرو, کیسے فری کرو؟ بچپن سے بچے کو اور فیملی کو ویسا بناؤ. آپ دیکھیے جب ہم چھوٹے تھے تو جو چھوٹے چھوٹے کھلونے آتے تھے, ایک طریقے ڈال ہوتی جس سے لڑکی کھیلتی تھی, گڑیا, وہ کیسی ہوتی تھی آپ اس کو غور کریے گا, وہ پہلے فل ڈریس میں ہوتی تھی گڑیا, لیکن آج کل کی جو باربی ڈال آتی ہے وہ دیکھیے کیسی ہوتی ہے. دیکھیے بہت پوائنٹ کی بات بول رہا ہوں, بہت نقطے کی بات بول رہا ہوں, سمجھیے اس کو. کیسے وہ پروگرام کرتے ہیں رائٹ فرام چائلڈہڈ, بچپن سے ہی کیسے وہ پروگرام کرتے ہیں بچوں کو اور ان کے ماں باپ کو. پہلے زمانے بولے تو ابھی سے 25 سے 30 سال پہلے جو بچوں کے لیے کھلونے ہوتے تھے اس میں جو گڈا گڑیا ہوتے تھے وہ کیسے ہوتے تھے, پورا کمپلیٹ ڈریس میں نہیں رہتا تھا. ابھی کیا ہوتا ہے, آپ باربی ڈال کسی بھی شاپ میں جائیے, آپ دیکھیے منی اسکرٹس, چھوٹے چھوٹے کپڑے, ڈال بھی آج کل چھوٹے چھوٹے کپڑے. پروگرام کرو ان کو, دھیرے دھیرے پروگرام کرو, اور ہر گھر میں, ان کے ہر مسلمانوں کے گھر میں فحاشی کو عام کر دو. کیوں؟ جب فحاشی عام ہوگی اور نوجوان لڑکے جو معاشرے کے لیے, کیوں نوجوانوں سے ہی تبدیلی آتی ہے معاشرے میں, جب یہ لوگ بھٹک جائیں گے, اسلام کی راہ کو چھوڑ دیں گے, مسئلہ صاف ہو گیا, ہمارا راستہ بالکل کلیئر ہے. اور سب سے بڑا تھریٹ ان کے سامنے اس وقت سے لے کر کے قیامت کی صبح تک کوئی ہے تو وہ اسلام ہے, سب سے بڑا تھریٹ. کیوں؟ اسلام کہتا ہے ولا تقربوا الزنا, زنا دیکھیے اللہ تعالیٰ نے کیا کہا, لا تزنوا, زنا مت کرو. اللہ نے ایسے نہیں کہا, اللہ نے کہا ولا تقربوا الزنا, زنا کے قریب بھی مت جاؤ. ہر وہ چیز جو تم کو زنا سے قریب کرے, اللہ تعالیٰ کہتے کہ نہیں, اس کو نہیں جانا, اس کے قریب بھی نہیں جانا. لہذا یہ پروٹوکول ہے ان کا کہ ہر مسلمان گھروں میں فحاشی کو عام کر دو, اتنا عام کر دو کہ گویا اس کو یہ برائی سمجھے ہی نہیں. اور آج یہی ہو رہا ہے, آج پورا معاشرہ ہمارا ایسے ہی, الا ماشاءاللہ. ہر گھر میں برائی عام ہے, اتنا عام ہے ان کے پروٹوکول کے مطابق کہ ایز اف یہ برائی ہے ہی نہیں. اگر یہ ہوا تو چلتا ہے, اگر ہماری بیٹی کسی غیر کے ساتھ ہے, اس میں کیا بڑی بات ہے, اس میں کیا بڑی بات ہے. ارے دوست ہیں, لبرل ہیں ہم, اتنا اسٹرکٹ نہیں ہونا چاہیے. اتنے ایکسٹریمسٹ کیوں ہیں آپ, شدت پسند کیوں ہیں آپ, بھی لبرل. چلتا ہے عام. پہلے کے زمانے میں کیا ہوتا تھا, اگر ایک لڑکا ایک لڑکی کو ساتھ دیکھ لیا جاتا تھا, معاشرے میں باتیں ہوتی تھی, فلاں کی لڑکی ساتھ دیکھی گئی. آج عام ہے یہ, بلکہ اس کو ماں باپ فروغ دے رہے ہیں, آگے جا کے لڑکی بھاگ جاتی ہے. اور آج تک تو ایسا بھی ہو رہا ہے, مجھے بولنا نہیں چاہیے لیکن میں بولوں گا, کہ بچیاں نعوذ باللہ آج حاملہ بھی ہو جاتی ہیں شادی کے پہلے. اب 2 کیسز ہوتے ہیں, یا تو بچے کو گرا دو یا کیا کرو گے, نکاح کرو. یہ ان کا پروٹوکول ہے, میں بتا رہا ہوں, انٹرنیشنل جیو بائی ہنری پال. کیونکہ ان کو سب سے بڑا تھریٹ کو یہ وہ کیا ہے, اسلام. اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں, ولا تقربوا الزنا, زنا کے قریب بھی نہیں جانا, انہ کان فاحشہ, بے شک یہ فحش ہے, یہ اوپن ہے, یہ بالکل فحش ہے. آپ دیکھیے زنا کے قریب کون کون چیزیں آتا ہے. نمبر 1 فلم. اتنا عام کر دو کہ اگر کوئی سین ویسا آیا بھی کوئی بات نہیں, آج کل چلتا ہے, اتنا عام ہو گیا, یہ عام ہو گیا. اتنا عام کرو, فلم, سیریل, ڈرامے, سوشل میڈیا, چاہے وہ واٹس ایپ. آپ دیکھیے ایک لڑکا آج کتنا ٹائم دے رہا ہے اپنا سوشل میڈیا پہ, واٹس ایپ اور فیس بک پہ کتنا ٹائم دے رہا ہے. ماں باپ سے بات کرنے کا ٹائم نہیں, آپ کے بغل میں بیٹھ کے آپ کا بچہ کیا کر آپ کو پتہ نہیں چلے گا. عام ہے. اور ہمارے یہاں بعض ہوشیار مسلمان کیا بولتے ہیں, آئی ایم اے مسلم, آئی سے نو ٹو ویلنٹائنس. آپ دیکھیے بڑے بڑے پوسٹ آ رہے ہیں آج کل فیس بک, مجھے ہنسی آتی ہے, ریپلائی نہیں کرتا ہوں میں, لیکن ہنسی آتی ہے. آئی ایم اے مسلم, آئی سے نو ٹو ویلنٹائنس ڈے, اٹ از حرام. میں مسلمان ہوں, میں ویلنٹائنس ڈے کو نہ کہتا ہوں, یہ حرام ہے. اچھا, لیکن لڑکی سے چیٹ کرنا واٹس ایپ میں, ان باکس میں, یہ حلال ہے ان کے لیے. عجیب بات ہے, یہ حرام ہے. میں پارک میں نہیں جاتا ہوں,
ہاں لیکن میں چپکے چپکے واٹس ایپ پہ فیس بک پہ بات کرتا ہوں. یہ حلال ہے. سنو اللہ کے نبی سے ہم کیا کہتے ہیں. واللہ کہتا ہوں جب میں نے یہ حدیث پڑھی تھی نا میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے تھے. حدیث سنیے ترمذی اور مسند احمد کی حدیث ہے. اللہ کے نبی سے فرماتے ہیں میری امت میں ایسے لوگ ہیں جن کو میں جانتا ہوں جو قیامت کے دن آئیں گے اللہ کے سامنے تہامہ پہاڑ کے برابر نیکیوں کو لے کر کے. تہامہ پہاڑ بہت بڑا پہاڑ ہے, اتنی نیکیاں لے کر کے آئیں گے میرے امت کے لوگ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے قیامت کے روز. اللہ کے نبی سے فرماتے ہیں لیکن جانتے ہو اللہ تعالیٰ ان کی ان تمام نیکیوں کو ذرات جیسا اڑا دے گا. اللہ اکبر. حضرت شعبان رضی اللہ عنہ اس حدیث کے راوی یہ کہتے ہیں اللہ کے رسول ہم کو بتلائیے تاکہ ہم ان لوگوں میں شامل نہ ہو جائیں. وہ کون ایسے بدبخت لوگ ہوں گے؟ اب دیکھیں اللہ کے نبی نے کیا فرمایا, وہ تمہارے بھائی ہوں گے یعنی تم میں سے ہوں گے, وہ تم جیسے نمازوں کو قائم کرنے والے ہوں گے یعنی تہجد گزار ہوں گے, 5 وقتہ نماز کے پابند ہوں گے, وہ صوم و صلات کے پابند ہوں گے وہ. لیکن اللہ کے رسول جب اتنا وہ کچھ کریں گے پھر اللہ تعالیٰ ان کی نیکیوں کو ذرات کی طرح اڑائے گا. کیوں قیامت کے دن؟ اللہ کے نبی نے فرمایا اس لیے ساتھیوں کیونکہ یہ لوگ وہ تھے کہ جب جلوت میں ہوتے تھے, بھیڑ میں ہوتے تھے تو بڑے پاک دامن بنتے تھے, لیکن جب خلوت میں ہوتے تھے, اکیلے ہوتے تھے تو اللہ کی حرام کرتا چیز سے باز نہیں آتے تھے. کتنے لوگ ایسے ہیں اپنا اپنا جائزہ لے لو. رونگٹے کھڑے کر دینے والی حدیث ہے. کیا بولا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے, کیا فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ یہ وہ لوگ ہیں جب خلوت میں تھے, روم میں تھے, پردے کے پیچھے تھے, جب ان کو کوئی نہیں دیکھ رہا تھا, یہ ہر وہ تمام کام کر رہے تھے جس کو اللہ نے حرام کیا تھا. اس وقت انہوں نے ان چیزوں کو اپنے اوپر حلال کر لیا ہے. اب میں کسی کو فتویٰ نہیں دوں گا, ہر آدمی اپنے دل سے پوچھے, دل سب سے بڑا مفتی ہے, آپ کو خود بخود فیصلہ مل جائے گا کہ آپ کس راہ پہ چل رہے ہیں. کیوں؟ یہ ایسے لوگ ہوں گے جو رات میں تہجد گزاری کریں گے, قرآن پڑھیں گے, دعوت و تبلیغ کا کام کریں گے, روزہ رکھیں گے, نماز پڑھیں گے, لیکن اکیلے میں تھوڑا حرام بھی کر لیں گے. یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ, اے ایمان والو جلوت میں صرف پاک دامن نہیں بنو, ادخلوا فی السلم کافہ, خلوت میں بھی ذرا پاک بنو. جلوت میں تو بڑے بڑے کو پاک دامن دیکھا گیا ہے, اصل پاک دامن آدمی وہ ہے جو خلوت میں اکیلے میں ہو تو اپنے اللہ کو دکھائے, اللہ دیکھ میں تیرا کتنا پاک نیک بندہ ہوں, اپنے اللہ کو دکھاؤ, کسی اور کو. یہ حدیث بتلا رہی ہے میرے بھائی, ذرا غور سے اس حدیث کو یاد رکھیے گا. صلاح الدین ایوبی نے کہا تھا, جنہوں نے بیت المقدس کو فتح کیا تھا, کہا تھا یاد رکھو اگر کسی قوم پہ فلاح پانا ہے, کسی قوم کو ہرانا ہے بغیر ہتھیار کے, تو کیا کرو, ان کے بیچ میں ننگا پن فحاشی کو عام کر دو. آج کتنے ہمارے نوجوان ہیں, موبائل ایک اچھی چیز ہے, سوشل میڈیا ایک اچھی چیز ہے, اس کو میں برا نہیں کہتا ہوں, لیکن استعمال پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. اگر اس کو آپ استعمال کر رہے ہیں اللہ کے حرام کرتا چیزوں میں حرام ہے, لیکن اسی کو اگر اللہ کے دین کو پھیلانے کے لیے استعمال کرتے ہیں الحمدللہ جائز ہے, بہت بڑی چیز ہے, یہ اللہ کی طرف سے ایک دین ہے. لیکن شرط یہ ہو کہ اللہ کے شریعت کے لیے کیا کیا جائے, اس کو استعمال کیا جائے. اس لیے میرے بھائی اس بات کو یاد رکھیے, اسلام میں ویلنٹائنس ڈے بول کر کے کچھ بھی نہیں ہے. یہ سب کیا ہے, فحاشی کا طریقہ ہے. یہ وہ طریقے ہیں, وہ تمام راستے ہیں. روز دینے کے بعد فون سے بات کرنا, واٹس ایپ کرنا, میسج کرنا, ملنا, یہ کرنا. اب بعد آ کر بہت اور ہوشیار دائی ہو گئے, وہ کیا بولتے ہیں, ہم کسی لڑکی سے بات کرتے ہیں کس لیے, اس کو دین کا دعوت پہنچا رہے ہیں. اللہ اکبر, سبحان اللہ, دین کا دعوت پہنچا رہے نا اس کو ہم, تو وہ کیا کر رہے ہیں, واٹس ایپ کر رہے ہیں, فیس بک کر رہے ہیں, فلاں کیا جاتا ہے. اچھا, اللہ کے نبی نے کیا فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم, جب ایک لڑکا ایک لڑکی تنہائی میں ہوتا ہے تو تیسرا کون ہوتا ہے, فرشتہ. ہاں میرے نبی نے کہا شیطان ہوتا ہے. اور اللہ نے کیا کہا قرآن میں, شیطان کس چیز کا حکم دے گا, کیا دے گا, حجاب کر, نماز پڑھ. شیطان حکم دے گا مل, بات کر. اور وہ کیسے حکم دے گا, تھوڑی ایسے بولے گا آپ کو زنا کر. میں نے آپ کو بتایا تھا نا آدم علیہ السلام کو اس نے کیسے نکالا تھا, میں نے ایک تقریر کیا تھا, شیطان کے ہتھ کنڈے. انہوں نے مکمل طریقے سے بتایا تھا کہ کس طریقے سے آدم علیہ السلام, حوا علیہ السلام کو شیطان نے جنت سے باہر نکالا. وہ آپ کو کبھی آ کے یہ نہیں کہے کہ تو زنا کر, کبھی نہیں کہے گا, کبھی نہیں کہے تو نماز چھوڑ دے. وہ آپ کو دھیرے دھیرے کہہ رہے یار سوال ہے, سوال کا جواب دیا جا سکتا ہے, بس اس کے آگے نہیں. اس لیے ہر لڑکے کو چاہیے کہ اپنے فرینڈ لسٹ سے ہر لڑکی کو انفرینڈ کرے. پہلا پوائنٹ نمبر 1, وہ سب نہیں چلے گا.
اسلام پہلی اس ڈیٹ پہ لگا رہا فل اسٹاپ. نہیں, نو چیٹنگ وتھ غیر محرم, نہیں, بند کریے, دروازہ بند کریے. ہر لڑکی کو چاہیے کہ ہر لڑکے کانفرنٹ کرے. کیوں ہمارے پاس عالمہ نہیں ہے, عورتیں نہیں ہیں جن سے عورتیں سوال کریں؟ مرد مرد کے لیے سوال کریں. اللہ کی قسم عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں رضی اللہ عنہ, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں آپ نے دیکھا کہ عورتیں جب نکلتی تھی تو مردوں کے ساتھ جاتی تھی. ساتھ کیسے آتی تھی؟ ہاتھ ملا کر کے الگ الگ رہتی تھی. آپ نے فرمایا اے عائشہ, عورتوں کو یہ جائز نہیں ہے, عورتوں کو یہ شوبہ نہیں دیتا ہے کہ وہ مردوں کے ساتھ چلے. کہتی ہیں صحابیات کہ ہم نے اس کے بعد دیکھا ہے کہ صحابیات ایسے چلتی تھیں نمازوں کے بعد مسجد کے باہر کہ دیوار سے ان کے کپڑے رگڑاتے تھے اور کپڑوں پہ نشانات ہوتے تھے. کون ہے یہ اتنی پاک باز امت کی عورتیں ہیں؟ عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اس گیٹ سے داخل مت ہوا کرو, یہ ہم نے عورتوں کے لیے مقرر کیا ہے. ان کے غلام حضرت نافع کہتے ہیں واللہ اللہ کی قسم جب تک عبداللہ ابن عمر زندہ رہے اس حکم کے بعد کبھی بھی اس گیٹ سے داخل نہیں ہوئے جس گیٹ سے داخل ہونے کے لیے نبی نے منع فرمایا تھا. کیوں؟ حرام نہیں تھا, اس لیے کہ اس گیٹ سے عورتیں آتی ہیں. بالکل واضح ہے, بالکل. تیسرا جو شخص ہوتا ہے ان کے بیچ میں, ایک لڑکا ایک لڑکی بیچ میں, وہ شیطان ہوتا ہے میرے بھائیوں. اس لیے اپنے اعمال کو غنیمت جانیے, اپنے اعمال کو غنیمت جانیے, سوچئے, غور و فکر کریے. اور ہم نے کیا کہا, آپ کو کبھی نہیں کہے گا زنا کر, وہ دھیرے دھیرے رہے گا. بات کر لے, ارے میسج کر, بات کر, نہیں نماز کا وقت ہو گیا نماز پڑھو. دھیرے دھیرے نماز کا وقت ڈھلے گا, ابھی قضا نہیں ہوا ہے, وہ ایسے بولے گا آپ کو قضا نہیں ہوا, ابھی پڑھ سکتے ہیں. رات میں لمبا چیٹنگ ہونے لگا, اور تو کیا ہوا, تہجد پڑھ لینا. یہ وسوسے ڈالے گا آپ کو. اور بڑی پیاری آیت اللہ نے فرمایا ہے قرآن مجید میں, سورہ اعراف کی آیت نمبر غالباً 22-23 میں اللہ نے کہا فَدَلَّهُمَا بِغُرُورٍ. اس کو بہت غور سے سنیے گا, بہت اچھی بات انشاءاللہ ہوگی. فَدَلَّهُمَا بِغُرُورٍ, اللہ نے کہا وہ ان کو دھیرے دھیرے, یعنی آدم اور حوا کو اس نے دھیرے دھیرے بہکایا. دیکھیے ایک لفظ ہوتا ہے عدلا. عدلا کہتے ہیں اوپر سے کسی چیز کو نیچے گرا دینا. کسی چیز کو آپ اوپر سے نیچے کریں گے کتنی تیزی سے آئے گا؟ بہت تیزی سے آتا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام کو جب شیطان بہکا رہا تھا تو اللہ نے یہاں لفظ عدلا استعمال نہیں کیا, مطلب اس کو فوراً نہیں بہکایا, بلکہ اللہ نے یہاں لفظ استعمال کیا دلّا. دلّا کس کو کہتے ہیں؟ دلّا اس سے آپ لے سکتے ہیں لفظ دلون کو. دلون کہتے ہیں ایک بالٹی, بکٹ کو. آپ بالٹی کو ذرا کبھی, میں پریکٹیکل ایگزامپل دیتا ہے, آپ بالٹی کو ذرا کبھی کنویں میں ڈالیں, پانی کھینچیے, کیسے آتا پانی؟ بہت تیزی سے آتا ہے. آپ دھیرے دھیرے کھینچتے ہیں, ایک بار کھینچتے ہیں, پھر 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 کھینچتے ہیں, وہ پانی دھیرے 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 اوپر آتا ہے. دیٹ از دلون. دلون. اب آپ پانی جب کھینچ لیے, اب اس خالی بالٹی کے اوپر سے چھوڑی, کیسے جاتا ہے؟ فوراً نیچے جاتا ہے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں لفظ اللہ نے استعمال کیا دلون, فدلّا. اس نے دھیرے دھیرے, جس طریقے سے پانی کو کھینچا جاتا ہے, اس نے دھیرے اسٹیپ وائز اسٹیپ اس کو بلایا, آدم اور حوا کو بلایا, ادھر آ, ادھر جا, ادھر کر, ایسا کر, ایسا کر. وہ ٹھیک ویسے ہی آپ کے ساتھ کرے گا, اسٹیپ وائز اسٹیپ آئے گا. بات کر لے, چیٹ کر لے, یہ کر لے, وہ کر لے, مت مل, ابھی نماز پڑھ, یہ کر, ایسا کرتے 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 پانی کو وہ باہر نکل گئے. فَدَلَّهُمَا بِغُرُورٍ. اس بات یاد رکھیے, بہت ہوشیار ہے وہ, آپ سے کئی گنا ہوشیار ہے, اس لیے اپنے اعمال کو بچائیے. فَدَلَّهُمَا بِغُرُورٍ. دھیرے دھیرے وہ کام کرتا ہے. اور آخری بات کو اپنی بات بول کے ختم کروں گا میں انشاءاللہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے, صحیح بخاری کی حدیث ہے, صحیح بخاری. عمرو بن میمون کہتے ہیں رضی اللہ عنہ کہ دور جاہلیت میں نے دیکھا کہ ایک شی منکی تھی. شی منکی کس کو کہتے ہیں؟ بندریا, فیمیل, ان میں بندروں میں فیمیل. بندریا کو میں نے دیکھا کہ کئی سارے بندر اس بندریا کو گھیرے ہوئے, کئی سارے بندر. ٹھیک ہے, میں نے دیکھا یہ کیا ماجرا ہے, کیوں گھیرے ہوئے اس کو. جب میں نزدیک گیا تو میں نے دیکھا کہ وہ تمام بندر اس بندریا کو پتھر مار رہے ہیں. سبحان اللہ. عمرو بن میمون کہتے ہیں کہ ماجرا کیا ہے. پتہ یہ چلا بعد میں ان کو کہ دراصل اس بندریا نے اللیگل سیکسول انٹرکورس کر لیا تھا. یہ تمام بندر مل کر کے ان کو رجم کر رہے تھے. عمرو بن میمون کہتے ہیں میں نے بھی اس بندریا کو رجم کرنے میں مدد کی ہے, میں نے بھی اس کو پتھر مارا. بندر میں بھی غیرت ہوتی ہے, بندر میں بھی. سوچیے, حدیث ہے یہ, کہاوت سنا ہو, صحیح بخاری کی حدیث ہے, صحیح البخاری کی. بندر میں بھی غیرت ہوتی ہے.
افسوس کی بات ہے آج وہ غیرت انسانوں میں نہیں دکھ رہی ہے، نہیں دکھ رہی ہے۔ میرے بھائی اپنے اعمال کو بچائیے، اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دیجئے، اپنی اولاد کو، اپنی ذریہ کو، اپنی نسل کو نیک بنائیے، انہیں اسلامی تربیت دیجئے۔ دنیا بہت کچھ کہے گی، میں نے کیا کہا، یہ لوگ سیکولر مائنڈڈ لوگ ہیں، چلتا ہے بہت، جا کے ایسا چلتا ہے کہ ہاتھی سے چل جاتا ہے نا، چل بستا ہے وہ، اس کے بعد یہ حالت آ جاتی ہے، پھر ایسا ہوتا ہے کہ منہ دکھانے لائق نہیں کہہ رہتے ہو۔ اسلام کہتا ہے کہ نو، تو اب کیا کہنا، آئی ایم اے مسلم، آئی سے نو ٹو ویلنٹائنس ڈے، نو ٹو فرینڈشپ ڈے، نو ٹو فلاں ڈے، نو ٹو فلاں ڈے، صرف یہیں تک فیس بک اور واٹس ایپ تک ڈالنے کے لیے نہیں، اپنی زندگی میں اس کو عملیہ طور پر لانے کے لیے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں مکمل طور سے اسلام میں داخل ہونے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالی ہمیں شیطان کے نقش قدم پہ چلنے سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالی ہمیں خالص اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالی جب تک ہمیں زندہ رکھے عقیدہ توحید پہ زندہ رکھے، اللہ سبحانہ وتعالی جب بھی ہمارا خاتمہ عطا فرمائے عقیدہ توحید پہ خاتمہ عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا هادی له، واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واشهد ان محمد عبدہ ورسولہ۔ کتنے بار بولوں گا میں اس بات کو؟ یہ کیا ہے، کسی کو آپ دے رہے ہیں، پرچی بڑھا رہے ہیں، پرچی بڑھا رہے ہیں، کتنے بار بولوں گا؟ آپ کا جمعہ برباد ہو گیا، آپ کا جمعہ نہیں ہوگا۔ بار بار اس بات کو میں بولتا ہوں، ممبر پہ چڑھ جائے، خطیب اذان ہو جائے، ممبر پہ چڑھ جائے، سلام بھی کرنا، کوئی کرے تو جواب نہیں دینا ہے، کیونکہ آپ نماز کی حالت میں ہوتے ہیں، کرسی بڑھا رہے ہیں، سائڈ والے کو بغل کر رہے ہیں، بہت ہوشیار ہیں کیا نہیں؟ وہ جمعہ پہ جائیے، تنکا اٹھا کے ادھر سے ادھر کیا، اللہ کے نبی فرماتے ہیں یہ لغو حرکت ہے۔ باہر لوگ کھڑے میں دیکھیں، برا لگے گا میرا بات، میرے بھائیوں، آپ گپ بازی کر رہے ہیں، کیا یہ آپ کا چائے کا اڈا ہے؟ آپ کے ابا کا گھر ہے کیا؟ ارے مسجد اللہ اس کے رسول کو کچھ احکامات ہوتے ہیں نا، آپ آئے گا ٹائم کیوں آ رہے ہیں؟ آپ بتائیے، آپ ٹائم پاس کرنے آ رہے ہیں؟ مسجد میں کھڑے ہو کے آپ بات کر رہے ہیں؟ ارے بھائی اللہ اس کے رسول کا دین ہے، اس کے کچھ ایٹیکیوٹ سے کچھ آداب اس کو سمجھیے، پرچی بڑھا رہے، یہ سب کیا ہے یار؟ جس کو جو کرنا ہے جمعہ کے پہلے کرے گا، جمعہ کے بیچ میں نہیں، ورنہ آپ کا جمعہ نہیں ہوگا۔ میرا فتویٰ نہیں ہے، قرآن حدیث میں یہی آتا ہے، اب آپ سمجھیے۔ فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ